دنیا کا خوف تھا نہ خوف خدا۔ اپنے محرم رشتہ کے ہوتے ہوئے میں اپنی نفسیاتی خواہش لے کر اپنے پرانے عاشق کے ساتھ مصروف گناہ تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 6 سال کی مریم نہ جانے آج مدرسے سے اتنی جلدی کیسے لوٹی تھی۔ میری نابینا ساس تو نیند کی دوا کے اثر میں سو رہی تھی، مگر میری نند کی یتیم بچی جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھ کو کچھ سمجھ آتا مریم نے ڈر کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے شہریار نے اس کو سختی سے دبوچا اور میری طرف غصے سے دیکھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گلا میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے مایوس ہو کر لوٹی تھی۔ اتنی چاہ سے آج اسپتال گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں، اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کرواؤں گی، مگر جب میرا ٹیسٹ ہوا اور رپورٹ نیگیٹو آئی، میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ میں روتے روتے واپس آئی تھی، برآمدے میں سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب میری ساس اپنی چھڑی کے ساتھ دیوار کا سہارا لیے کمرے سے باہر آئی۔ وہ آنکھ سے نابینا تھی اور میری قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بہو، کیوں رو رہی ہو؟ یقیناً روتے روتے میری آواز بلند ہو گئی تھی، جبکہ میں تکلیف دہ لہجے میں بولی کہ اس بار پہ اماں رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں، ڈاکٹر کا کہنا ہے ورم ہے یا… یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ میری ساس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میری بچی اس طرح مایوس نہیں ہوتے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، ابھی تمہاری گود ہری ہونی لکھی ہی نہیں ہے، تو میں حوصلہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی تم نے 2 سالہ مریم کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، تمہاری گود خالی تھوڑی ہے، بلکہ ایک 6 سالہ بچی کی ماں ہو۔ ان کی بات سن کر آج مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں انہیں دیکھ کر بولی، وہ میری نہیں بلکہ آپ کی اولاد کی بیٹی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں ساری زندگی بانجھ ہی رہوں گی، نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں اللہ مجھ پر کرم نہیں کر رہا، حالانکہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتی ہوں، سب کی خدمت کرتی ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میرا دل بہت اداس تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں شکوہ کر گئی تھی، پہلی بار میں نے مریم کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کیا تھا، جبکہ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی رب کا حکم نہیں آیا، تم اس طرح مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مایوس نہ ہوں تو اور کیا کروں، زندگی نے کتنا حسین موقع بھی مجھے 4 سال پہلے دیا تھا، مگر آپ کی بیٹی کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا اور آج تک میں ماں نہیں بن پائی، یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جبکہ میری ساس فوراً بولی کہ بیٹا وہ اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب تمہارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، جبکہ میں بے اختیار بولی، میرے نصیب میں نہیں تھا، یہ سب آپ کی بیٹی کا قصور تھا، وہ مجھ سے جلتی تھی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے اور خود وہ بیٹی کی ماں تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، خود تو مر گئی، مجھے اس عذاب میں جھونک گئی۔ یہ کہتے ہی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، میری ساس کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن میں اتنی اداس تھی کہ جو میرے منہ میں آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں بند ہو کر میں خوب روئی تھی، اتنا کہ مجھے دوپہر تک بخار چڑھ گیا۔ میرے شوہر کی واپسی 6 بجے ہوتی تھی، مگر آج اتفاقی طور پر انہیں بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میری ساس نابینا اور خود سے کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ مریم بھی مدرسے سے آ چکی تھی، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر آئی ہی نہیں۔ آج میرے سوگ کا دن تھا، آج میری ایک بار پھر امید ٹوٹی تھی، میں اس کیسے لوگوں میں گھل مل جاتی۔ تقریباً 7 بجے میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا، یقیناً یہ میرے شوہر ہی تھے۔ وہ بلند آواز میں بولے، تبسم باہر آؤ، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ امی بتا رہی ہیں کہ تم نے کتنی غلط باتیں کہی ہیں ان سے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر ایک دم تپ چڑھی تھی، انہیں اپنی بیوی کا بالکل خیال نہیں تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے میری خیریت نہیں پوچھی، بلکہ آتے ساتھ ہی مجھ پر چڑھ دوڑے، نہ جانے کیوں میں بلا وجہ اپنے ہی گھر والوں سے بدظن ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو وہ آنکھیں سرخ کیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان کے دیکھتے ہوئے بولی کہ ہاں کہا ہے آپ کی ماں کو سچ، اور آج میں نے، اور کب تک میں آپ اپنے دل میں یہ باتیں چھپائے رکھوں گی؟ آپ کی بہن نے ہی میرا بچہ مارا تھا، جس کی وجہ سے آج تک میں دوبارہ ماں نہیں بن پائی، جبکہ میرا شوہر میرا بازو تھام کر دیوار سے لگا کر
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ایک مرحوم عورت کے لیے تم اس طرح کی باتیں استعمال کر رہی ہو۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس اولاد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنا تھا کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ تم کیوں الٹی باتیں کر رہی ہو؟ جبکہ میں فوراً بولی تھی کہ اللہ کا حکم تھا، مگر آپ کی بہن کی جیلسی تھی جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ دھکا دیا تھا، اور دیکھیں اللہ نے ہاتھوں ہاتھ اسے سزا دی، اسے ختم ہی کر دیا۔ جبکہ اس بار میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان کی انگلیاں میرے گال پر چپک گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے کہ اگر تم نے ایک اور الفاظ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بس بہت ہو گیا، اب آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلے گئے، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر کا سپورٹ چاہیے تھا، ان کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ مجھے بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ غم کی وجہ سے مجھے اب درد ہونے لگا تھا، لیکن میرے شوہر کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیسا آدمی ہے، میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ آج مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر ہی ہوں گے، لیکن اس بار قدموں کی چاپ ہلکی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو سامنے مریم کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی، میری نند کی 6 سالہ بیٹی، جسے 4 سال سے میں اپنی اولاد کی طرح پال رہی تھی۔ وہ میرے پاس آتے ہوئے بولی کہ مما کچھ کھا لو، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اور آپ کو پتہ ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ بابا بول رہے تھے کہ مریم کھا لو، مما کو بھوک نہیں ہے، مگر میرے حلق سے ایک نوالہ نہیں اتر رہا۔ آپ مجھے کھلائیں نا، میں آپ کو کھلاؤں گی، وہ معصومیت سے بولی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں آج مجھے بلا وجہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کھانے کی ٹرے لیے زور سے دروازے کی طرف پھینکی تھی اور اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھو، وہی تمہیں کھانا کھلائے گا، اور میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں مر چکی ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا، جبکہ وہ بری طرح زمین بوس ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ اس کی آواز میرے کان میں ہتھوڑی کی مانند برسی رہی تھی۔ ابھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے مزید مارتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر آئے تھے۔ کمرے کی صورتحال دیکھ کر وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑے، پاگل ہو چکی ہو کیا تم؟ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہاری رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں تو ہمیں کیوں دوش دے رہی ہو؟ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمیں اولاد چاہیے، میں نے مریم کو ہی اپنی بیٹی مان لیا ہے، پھر تم کیوں اولاد کے لیے اتنی پاگل بن رہی ہو؟ جبکہ میں چلا کر بولی کہ نہیں، مریم میری اولاد نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری اولاد وہ تھی جسے آپ کی بہن نے دھکا دے کر مارا تھا۔ جبکہ وہ بولے کہ خاموش ہو جاؤ، الٹی باتیں مت کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مریم کو اٹھایا تھا اور کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں ایک بار پھر تکیے پر سر دیے ببک بک بک کر رونے لگی۔ مجھے ماضی کا وہ پل یاد آنے لگا جب میری اولاد میرے پیٹ میں تھی اور جلدی میں ماں کے درجے پر فائز ہونے والی تھی، لیکن میری نند کی ایک بے وقوفی نے سب کچھ برباد کر دیا، اور لمحے یاد کر کے مجھے ایک بار پھر نئے سرے سے تکلیف اپنے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم سب گھومنے کے لیے گئے تھے اور میری ساس نے مجھے سختی سے منع بھی کیا تھا کہ تم اس حال میں نہیں جاؤ، لیکن بلا وجہ کا شوق مجھے لے ڈوبا تھا۔ پانی کی لہر میں کھڑی تھی، اپنے خیالوں میں گم تھی، جب میری نند ہنستے ہنستے میرے پاس آئی تھی اور مجھے بلا وجہ دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں پھسل گئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہم دونوں کا ہی بیلنس خراب ہوا تھا اور دونوں ہی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ میرا وزن زیادہ تھا، اس لیے میں تھوڑا سنبھل گئی، لیکن میری نند لہروں میں ہی بہتی چلی گئی اور تقریباً 2 دن بعد اس کی لاش ملی تھی۔ گرنے کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ ماں بننے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن 4 سال بیت گئے تھے، میں دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری ساس اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر اسی پل آنکھوں سے محروم ہو گئی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کچھ حرکتیں
ہمارا سارا سکون لے ڈوبتی ہیں۔ کافی دیر تک میں بستر پر لیٹی روتی رہی، اور پھر کب میں گہری نیند میں سو گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹے سے زور زور سے باتیں کر رہی تھی، اور یقیناً میرے شوہر ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلا وجہ میں نے سب کو بے سکون کیا تھا۔ واش روم جا کر میں نے اپنا منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر میں واش روم سے باہر آئی۔ مریم دروازے کے پاس کھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کل سے میں نے اسے ایک بار اپنے گلے سے نہیں لگایا تھا، اسے پیار نہیں کیا تھا، مجھے اس کی بالکل تڑپ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ چھوٹی ہے، اسے میری تڑپ محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میں وقت سے مدرسے سے آ جاؤں گی، ٹائم سے اسکول جاؤں گی، ہوم ورک بھی اپنا بنا آپ کو پریشان کیے کر لوں گی، لیکن آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور خود کو سنبھالا تھا۔ اس طرح میں ایک معصوم بچی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ کر اپنی باہیں پھیلا چکی تھی جبکہ وہ فوراً ہی میرے پاس آئی تھی اور میرے سینے سے لگ کر بری طرح رونا شروع ہو گئی تھی اور تکلیف دہ لہجے میں بولی کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔ میں نے کس سے بات کرنی ہوتی ہے، میں نے بابا سے بھی خوب لڑائی کی، انہوں نے آپ کو کیوں ڈانٹا، نانوں کو بھی میں نے خوب سنایا، میں نے سب کو ڈانٹا ہے، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ آپ میرا سب کچھ ہیں، آپ میری ماما ہیں، آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں آج مجھے بیزاری ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے احساسات سب سے مختلف ہیں، لیکن جس طرح کی تکلیف میں اس وقت محسوس کر رہی تھی مجھے ابھی کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ چلو ناشتہ کرتے ہیں، بابا نے تیار کر لیا ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ کا کھاؤں گی، مجھے بابا کے ہاتھ کا نہیں پسند، صرف آپ اچھا ناشتہ بناتی ہیں اور کسی کو بھی نہیں آتا، نانوں کو بھی نہیں آتا۔ جبکہ میں اس بار سختی سے بولی، میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے جو تمہیں ناشتے بنا بنا کر پیش کروں، ماں تو مر گئی، عذاب میرے لیے چھوڑ گئی، باہر چلو۔ میں لمحے بھر میں ہی بلا وجہ تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا جبکہ میں اسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ میرے شوہر میری ساس کے پاس بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ میں امی کے پاس آ جاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اپنا گھر بسانا ہے تو یہ سب ڈرامہ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے قدم چارپائی کی طرف بڑھائے تھے اور ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، امی مجھے معاف کر دیں، کل میں بلا وجہ آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی۔ میں نے رات بھر اپنی غلطی پر غور کیا اور میں بہت نادم ہوں۔ جبکہ وہ مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹا، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب نصیب کا لکھا ہوا ہے۔ تم ایک معصوم لڑکی ہو جس نے اولاد کی خوشی آج تک دیکھی ہی نہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، مریم تمہاری بیٹی نہیں بلکہ نند کی بیٹی ہے جسے تم نے بہت ہی پیار سے پالا ہے اور تم سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں اپنی بیٹی کی غلطی پر۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں نہیں، بس کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا سو ہو چکا، اللہ کی اس کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے لیے میں کچھ بناؤں؟ جبکہ وہ بولی تھی کہ نہیں نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں، تمہارے شوہر نے آج کافی اچھا ناشتہ بنایا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی کر لو۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جبکہ وہ مجھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں اپنے گھر کا ماحول مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے دل میں کتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے جو مجھے اپنے ہی گھر والوں سے ایک خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر چکا ہے۔ دل مار کر میں نے 2 لقمے اپنے حلق سے اتارے تھے اور پھر چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ مریم میرے پاس ہی کھڑی تھی، لیکن میں نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج وہ خود ہی تیار ہوئی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔
ورنہ اس کا ایک کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میرے شوہر مریم کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا چکے تھے اور وہ وہیں سے اسکول کام پر بھی نکل جائیں گے۔ میں نے کچن صاف کیا اور اماں کے کمرے کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے ان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی، ورنہ کام کے بعد میں ان کے پاس ہی بیٹھ جاتی تھی اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا موڈ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے بھی اپنا موبائل ہاتھ میں ہی لیا تھا کہ جب اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے واٹس ایپ پر شہریار کا میسج آیا ہوا تھا، میرا پرانا عاشق جس کے ساتھ میں نے کئی سال گزار دیے تھے۔ میں ابھی رپلائی کرتی اسی پر اس کی کال آنے لگی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، اگر میری ساس کو پتہ چل گیا تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دل ویسے بھی کسی اپنے سے بات کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر موبائل لیے چھت کی طرف بڑھ گئی۔ امی کے سامنے سے میں اتنی صفائی سے نکلی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں چھت پر آئی تھی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور کال ریسیو کر کے کان پر لگائی۔ جب دوسری طرف سے شہریار کی آواز برآمد ہوئی، کیسی ہو جان، بھول گئی؟ مجھے اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور کفت سے بولی تھی کہ میں تمہاری جان نہیں ہوں، میں شادی ہو چکی ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولا کہ شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم میری کچھ دنوں سے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جانے کیوں کل رات بھی تمہارے لیے میں نے بڑا برا خواب دیکھا تھا۔ اس کی بات کو ہر لمحے بھر کے لیے میرے دل کانپنا شروع ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اس کی بات سن کر ہچکیوں سے رو پڑی تھی اور روتے روتے اپنی تمام داستان اس کے ساتھ بیان کر دی۔ جبکہ وہ بے اختیار بولا کہ مجھ سے مل لو، میں تمہارا دکھ بانٹ لوں گا۔ مجھے پتہ تھا تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ کہنے کو مجھے اسے جھاڑ دینا چاہیے تھا۔ اس نے تقریباً 6 مہینے بعد مجھے فون کیا تھا۔ 6 مہینے پہلے ہم دونوں کے درمیان ایک نارمل بات ہوئی تھی، مگر اس دفعہ بات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سسرال کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں اس وقت اتنی اکیلی تھی کہ مجھے واقعی کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، جو مجھے شہریار کی صورت نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے 3 بجے کا وقت دیا تھا، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ آج ہفتہ تھا، میرے شوہر بھی دیر سے آنے والے تھے، اسی لیے میں نے اسے انکار نہیں کیا۔ ہاں، اسے لیکن یہ تاکید ضرور کی تھی کہ دروازے پر پہنچ کر مجھے کال کرنا، دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک میری ساس نابینا ہے، لیکن سننے کی حساسیت بہت اچھی ہے۔ اس وقت مریم بھی گھر پر نہیں تھی، یہ وقت ملاقات کے لیے مناسب تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا کمرہ سمیٹ لیا تھا اور اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھیر بھی بنا لی تھی۔ آج ہم کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے اور جتنی اداس میں تھی، مجھے صرف اور صرف اس کا کندھا چاہیے تھا۔ کچھ گھنٹے بعد میرا موبائل فون رنگ ہو۔ میں نے موبائل دیکھا تو اسی کا فون تھا۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شہریار کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس کے کمرے کی طرف ڈالی تو وہ اس وقت سو رہی تھی۔ مریم بھی مدرسے سے جا چکی تھی، اس لیے میں پریشان نہیں تھی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ اب میرا ماتھا چوم رہا تھا۔ میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ کافی مخلص تھی۔ مجھے اس کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے تھام کر کمرے کے اندر لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے بولی کہ فاصلہ رکھ کر بات کرو، میں اب تمہاری محبوبہ نہیں بلکہ کسی کی بیوی ہوں۔ جبکہ وہ بولا کہ میری تو محبوبہ ہی رہو گی۔ اگر اس وقت تم میرا ساتھ دیتی تو ہم دونوں گھر سے بھاگ جاتے، تو آج تم میرے کئی بچوں کی ماں ہوتی، اور اب دیکھو اپنی نند کی بیٹی سنبھال رہی ہو۔ تمہاری داستان سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ رب تمہیں صبر عطا کرے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر مجھے گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ اس کا بار بار چپکنا مجھے سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ اس نے ایک بات کہوں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور میں کچھ سوچ کر بولی تھی کہ تمہیں کیسا خواب آیا تھا میرے لیے؟ جبکہ وہ تھوڑا رک سا گیا
اور سر جھکا کر بولا کہ کل میں نے تمہیں رکشے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا، میں نے بس تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا، مگر تمہاری آواز سن کر میرا دل مچل گیا تھا، اس لیے میں نے وہ بہانہ کھڑا کر دیا۔ جبکہ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آ گئی تھی اور میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، بتاؤ کچھ لوگوں کے۔ جبکہ وہ بولا کہ ہاں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، کیا پتہ تمہارے شوہر میں باپ بننے کی صلاحیت نہ ہو، ایک وقت تک ہو اور دوسرے وقت میں ختم ہو گئی ہو، تو میں تمہیں اولاد دے سکتا ہوں، تم میری بات سمجھ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ پاگل ہو گئے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جب اچانک اس نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے قریب کر کیا، بولا کہ مجھے معاف کرنا، لیکن میں تمہیں اب مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے قریب ہوا۔ میرے پورا وجود کانپ اٹھا تھا، اس نے لمحہ لگایا تھا میری سانسیں الجھانے میں۔ میں دھیرے دھیرے میں اس کے ساتھ یہ عمل لاشعوری ہو رہا تھا۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب میری ذہانت دھیرے دھیرے کم ہوتی شروع ہو گئی۔ دکھ تکلیف ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اپنا دکھ تکلیف اس طرح سے بانٹے وہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں اس طرح گناہ میں ملوث ہو گئی تھی، مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ ابھی ہم دونوں غلط فہمی میں ملوث تھے کہ جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 6 سالہ مریم اندر داخل ہوئی تھی۔ آج وہ مدرسے سے کافی جلدی آ گئی تھی۔ میں اور شہریار، جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے مریم کھڑی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہی میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم سے اب بھی جان نکل جائے گی۔ وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھتا پا کر شور مچاتی۔ اسی وقت شہریار ہوش میں آیا اور بستر سے اتر کر اس نے فوراً مریم کا منہ دبوچ ڈالا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مریم زمین پر گری پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے بے لباس دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے درست کرنا شروع کر دیا۔ شہریار بھی فوراً اپنا حلیہ درست کر چکا تھا۔ مریم ابھی تک بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی آواز باہر جاتی اسی پل شہریار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری بات لکھ لو، یہ بچی تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ ہماری صرف ایک دن کی غربت تمہاری پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے، اور اسے ہم ابھی کے ابھی ختم کرنا ہوگا۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا ہے، تمہاری اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی۔ تم اس کو ختم کر دو، یہ اسی لائق ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں شہریار، میں اتنا بھی نہیں گر سکتی، یہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ جبکہ مریم اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ میرا دل بری طرح ڈر رہا تھا۔ جبکہ شہریار نے فوراً ہی اس کا بازو تھام کر بستر پر دھکیلا اور اس کا منہ دباتے ہوئے بولا کہ گلا دباؤ، فوراً ہمیں نکلنا ہوگا، جلد سے جلد کام کرنا ہوگا، نہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم اسے چھوڑ دو، میں اسے اپنے طور پر سمجھا دوں گی، یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، تم جاؤ یہاں سے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، کہیں میری سانس نہ اٹھ جائے۔ جبکہ وہ بولا کہ ارے تم چپ کرو، اس کا بندوبست ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ بری طرح تم پھنس جاؤ گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے، جب اچانک شہریار نے میرا ہاتھ مریم کے گلے پر رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں پر دباؤ ڈالنے لگا، جس کی وجہ سے مریم کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو چکی تھی، لیکن شہریار ایک مرد تھا، اس نے فوراً ہی اس معصوم 6 سالہ بچی کو قابو کر لیا تھا اور کچھ لمحے بعد ہی مریم ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ جبکہ شہریار اپنے چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، اب تم خود اپنی فیملی کو جواب دیتی رہنا، میرا انتظام ہو گیا، تم نے مجھے رسوا کیا تھا، آج میں تمہیں برباد کر چکا ہوں۔ میں جو مریم کو ہی دیکھنے میں مگن تھی، ایک دم سے اس کی طرف دیکھ۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مزید بولا کہ اتنی منت کی تھی میں نے تم سے کہ گھر سے بھاگ چلو، تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن تم پیسے والے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، اب یہی پیسے والا تمہیں اندر کروائے گا، یہ بات تم اب لکھ لو، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ گناہ میں ملوث ہو، اب تم کہیں کی نہیں رہی، ختم کر دیا میں نے تمہاری نند کی بیٹی کو، اب آئے گا مزہ۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا تھا، لیکن میں وہیں گر گئی تھی۔ یہ ہوا کیا تھا؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مجھے ہوش آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگر بر وقت میں ہوش سے کام لیتی تو شاید میں بچ سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 6 بجے میرے شوہر آ گئے تھے۔ مریم کو اس حالت میں پڑا دیکھا، مجھے بالکل نڈھال دیکھا اور وہ فوراً مجھے اپنے جھنجھوڑنے لگے، لیکن میں ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ میری آنکھ 2 دن بعد ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یقیناً میرے شوہر میرے خلاف کیس کر چکے تھے۔ میں رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے میں نے اپنا گھر برباد کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ناشکری۔ جو میں نے کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز نے پولیس بلا لی۔ میں رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ میں اکیلی قصوروار نہیں ہوں، مگر کوئی میری بات سن رہا نہیں تھا۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد میرا فیصلہ کر دیا گیا۔ مجھے ایک بچی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک 2 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ شہریار کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، کیونکہ منہ بند کرنے کی فنگر پرنٹ پر اس کے ہی ہاتھ ملے تھے۔ میرے بیان سے بھی یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اکیلی میں ہی اس بچی کی قاتل نہیں تھی۔ اکیلے تنہا کمرے میں جب بھی وہ مریم کو یاد کرتی ہوں، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ پوری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے ساس، میرے شوہر، صرف ایک مریم ہی تھی جو سب کو چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ دن، وہ پل یاد کر کے آج بھی میرے روح تڑپ جاتی ہے۔ بے شک انسان ایک خطا کا پتلا ہے، اسے جتنا بھی عطا کر دیا جائے وہ ایسی احمقانہ حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔